پہلی تو بات یہ کہ درس نظامی ہو، مدرسے کا عالم ہو، عالم لیڈر ہے. پوائنٹ نمبر 1، اس نے سسٹم کی عوام کو خواص عوام کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس نے ڈائریکشن دینی ہے، لائن میں رکھنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، بسٹ اپ کرتا رہنا ہے. اس نے ہیجنگ کرتے رہنی ہے ان کی، وہ پھر خراب ہوں گے، ان کو پھر نیوٹرلائز. یہ سارا کام ایک لیڈرشپ کا ہے، وہ ایک عالم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اسلامک فیبرک میں. اب اس نے یہ ہر ڈومین میں کام کرنا ہے، ہر ڈومین میں بندے ہیں، ہر ڈومین میں بندے کو اس کو لائن اپ کرنے کے لیے اس مین کور اصل کے ساتھ روحانیت کے پرنسپلز بھی چاہیے، اجتماعیت کے پرنسپلز بھی چاہیے، ٹیم مینجمنٹ. اب اس کی اصطلاح اگر آپ چینج کر دیں، جو شریعت کا ایکچوئل ٹیکسٹ ہے، ٹیم مینجمنٹ شریعت کا حصہ ہے، بس نام چینج ہوا. کرائسس مینجمنٹ شریعت کا حصہ ہے، افیکٹونیس شریعت کا حصہ ہے. میں تو شنزو پڑھاتا ہوں آرٹ آف وار شریعت کا حصہ ہے. میکروز آف دا کلی میکرو اسٹریٹجیز شریعت کا حصہ ہے. مائکرو فریم ورکس شریعت کا حصہ ہے. کل اور جز کا ربط کیا ہے شریعت کا حصہ ہے. ہائر ایول لیسر ایول شریعت کا حصہ ہے. ہائر گڈ لیسر گڈ شریعت کا حصہ ہے. ڈپلومیسیز شریعت کا حصہ ہے. کہاں ہاتھ ملانے ہیں کہاں نہیں ملانے ہیں شریعت کا حصہ ہے. اس کو سیرین زبان سکھانی ہے کہ تاکہ وہ والا قبیلہ ڈاؤن ہو جائے شریعت کا حصہ ہے. ان سے شادیاں کرنی ہے کہ وہ قبیلہ ڈاؤن ہو جائے شریعت کا حصہ ہے. پوری سے تو جب ہم ایک ٹوٹیلرین پکچر میں بلیو کرتے ہوں جس میں ایک امہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک ہمارا کینوس ہے، ایک ہماری سویلائزیشن ہے، ایک ہماری تہذیب ہے، تو پھر اس میں اپنی مرضی کے جز نہیں لیتا آدمی. اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے جو کریکولم ہوگا نا، جو نصاب ہوگا، وہ پیکیج ہوگا، وہ پورا سسٹم ہوگا. اس میں آپ کو کتنے ایسے لوگوں سے سیکھنا پڑے گا، جس کی میں مثال ہمارے خاندان کے ایک محدث کی دیتا ہوں کہ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ علیہ، جو ہماری فیملی کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. انہوں نے منطق ایک ایسے آدمی سے سیکھی جو استنجا نہیں کرتا تھا. ہوں دسو تسی، لیکن کیونکہ وہ منطق کا ماہر تھا اور اسے لاجک کے جارگنز کو، اس کی امپلیمنٹیشنز کو اتنی اچھی آتی تھی، کرنا پڑ گیا سانو. وہ جیسے کہتے ہیں لکل فن رجال، لکل فن رجال. کبھی کبھی وہ فن کا رجال اس کی بوتھی تو انو چنگی نہیں لگ رہی ہوئے گی، اس کا شاید عقیدہ بھی نہیں. تو یہ جو سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ نے، اور جو کیسر بھائی نے بات کی ہے نا، جو ایولیوشن آف ٹائم ہے نا، کہ وقت ایوالو ہو جاتا ہے. جب وقت ایوالو ہوتا ہے، حالات چینج ہوتے ہیں، اور جب آپ کی ترجیحات بدلتی ہیں، آپ کا دشمن بدلتا ہے، دشمن کی اسٹریٹجیز بدلتی ہیں، دشمن کے حملے بدلتے ہیں، آپ ایک کریکولم کے ایک حصے کو تو ہمیشہ کانسٹنٹ رکھتے ہو، جو کریکولم میکرز ہیں بڑے ویسٹ، اور ایک ہمیشہ ویریٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، اس میں چینجنگ اس میں تغیر چلتا رہے گا. سر آپ ایک نصاب کو، اس نصاب کے اندر جو چیز مدرسے نے پکڑی ہوئی ہے وہ اصل ہے. اس میں کوئی بھی چینج آپ لے کے آئیں گے کیسے بھائی، تو میری نظر کے اندر اصلها ثابت نہیں آپ کی ہلنی چاہیے. اصلها ثابت ہونا آپ کی اصل، اور اس کی ایک اصل کے اوپر کیسے بھائی بھی کام کر رہے ہیں کہ الحاد جو ہے وہ ہماری اصل کے خلاف، ہماری اصل کے خلاف ہے، ہماری فرع کے خلاف نہیں ہے، ہمارے اجتہاد کے خلاف نہیں ہے. الحاد ہماری بیسک کور ویلیوز کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اوبیسلی ہمیں اس میں بندے چاہیے، سالڈ بندے چاہیے. اب وہ بندہ، اگر ایک بندہ کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا اور سارے ازمس کا اگر وہ چیتا ہے، ویل کال ہم ان نا، سیکھنا پڑے گا. لازمی تو نہیں کہ وہ مولوی بھی ہو ساتھ، اگر وہ نہیں بھی وہ فیبرک میں ہے تو ہمیں اس مطلب، اسی لیے میری نظر کے اندر جو یہ بات ہے کہ جو مدرسے کی پروڈکٹیوٹی ہے، اس کے اندر وہ سارے علوم جو وہ سرو کر رہا ہے ایک لیڈر بننے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر عوام آؤٹ آف دا کانٹیکس باہر جاتی ہے تو پھر جو قدم بڑھائے گا نا ان کو کھینچنے کے لیے، وہ اس حدیث میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پتنگے اور آگ کے اندر جا رہے ہو، میں گردنوں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. لیڈرشپ کھینچتی ہے، عوام سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آئے گی. تو جب لیڈرشپ کھینچنے کے لیے جائے گی نا، لیڈرشپ صرف علماء کی اور کسی اور کی نہیں ہو سکتی. انہیں وہ پیکیجز اپنانے پڑتے ہیں، وہ ڈائیورسٹی لینی پڑتی ہے جو تھوڑا سا مسل ڈاؤن کرتی ہے اس گیپ کو جو ویسٹرن یا اور دوسرے دشمنان نے وہ گیپ کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو کرنے والا آدمی اتنا علمی اور اتنے اسٹرانگ روٹیڈ ہوتا ہے کہ جب وہ اس گند میں جا بھی رہا ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سی تار چھیڑنی ہے، کون سی تار نہیں چھیڑنی. اس کے لیے بھی ایک بینچ ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو نیوٹرل رکھنے کے لیے کہ بھائی جان نظر رکھیے گا. ایک بینچ ہوتی ہے جو صرف
تجربے کرنے والی قوم کو ایک بینچ نیوٹرل کر رہی ہوتی ہے, جنگ سے آنے والے لوگوں کو ایک بینچ علیحدہ کر رہی ہوتی ہے, اور یہ والے ایکسپیریمنٹ کرنے والی بینچ کو ایک علیحدہ لوگ نیوٹرل کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا